الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال تعالی وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ ہمارے اس سالانہ پروگرام کی مناسبت سے باہر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے انتہائی موقر محترم مہمانان گرامی، دیگر علماء کرام، اساتذہ مرکز الامام البخاری اور عزیز طلباء، آج کے سالانہ پروگرام میں جو صبح کی اور شام کی الگ الگ نشستوں پر مشتمل ہے، اس میں یہ پہلی مجلس اپنے اندر دو مناسبتیں اکٹھا رکھتی ہیں۔ ایک تو جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا، سالانہ پروگرام کی مناسبت سے طلباء میں تقسیم انعامات اور ان کی مختلف کارکردگیوں کے نتائج کا اعلان، جو مرکز امام بخاری کے اس درسگاہ میں طلباء کی مختلف قسم کی تعلیمی تربیتی نشاطات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ دوسری مناسبت یوم جمہوریہ کی ہے، یعنی 26 جنوری۔ ہاں جی، کچھ ٹوکا۔ 26 جنوری ہمارے یہاں یوم جمہوریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں سرکاری حکومتی سطح پر 3 دنوں کو بطور تہوار مقرر کیا گیا۔ ان 3 دنوں میں عام طور سے اسکولوں، کالجوں، سرکاری اداروں کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ چھٹی دینا لازمی ہے، بطور تہوار منانا قانوناً ضروری ہے۔ ایک ہے 15 اگست 1947 کو ہندوستان کو انگریزی سامراج سے آزادی ملی۔ دوسرا یہ یوم جمہوریہ، جس کی مناسبت غالباً ابھی آپ نے ابراہیم سر کی زبانی سماعت فرمائی کہ نومبر 1949 میں ہندوستان میں انگریزوں کے قانون کو رد کرنے کے بعد جو قانون بنایا گیا دستور ساز کمیٹی کے ذریعے سے، اس کو قبول کیا گیا، اور 26 جنوری 1950 کو اس کی تنفیذ ہوئی، نفاذ ہوا۔ تیسرا 2 اکتوبر کا دن، جس دن ہندوستان کی ایک اہم شخصیت، مجاہد آزادی کہلانے والی شخصیت گاندھی جی، جن کو راشٹر پتا بھی کہا جاتا ہے، یہ ان کی وفات کا دن ہے، اور لال بہادر شاستری، ان کی بھی وفات کا دن ہے۔ چنانچہ یہ 3 دن ہندوستانی جمہوریہ میں قومی دن اور قومی تہوار کے طور پر منائے جاتے ہیں۔ 26 جنوری کو یہ جو آئین بنا اور اس کو تہوار کی حیثیت سے منایا جاتا ہے، آئین ہی کو سنویدھان کہتے ہیں۔ آج کل اس کی کافی کچھ چرچا اور بحث سیاسی منظرنامے میں آپ سن اور پڑھ سکتے ہیں کہ اس قانون کو وضع کرنے والے جو افراد تھے، ان کی قیادت، سرپرستی یا ان کی نگرانی وہ ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر جی کر رہے تھے، اور یہ تعلیمی اعتبار سے بہت اعلیٰ درجے کے تھے۔ ہندوستان کے سماج میں اونچ نیچ، برہمن ازم کا جو بھید بھاؤ ہے، اس سے ان کو بڑی شکایتیں تھیں۔ ان کی قوم اور ان کا طبقہ جو ہندوستان میں دلت کہلاتا ہے، ان کو پہلے شودر کہا گیا۔ ہندوؤں کی منوسمرتی کے تناظر میں 4 طبقاتی نظام جو بنائے گئے، برہمن، کھتری، ویش، شودر، ہر ایک کے 4 بنیادی تقسیم ہیں۔ ہر ایک کی بہت ساری ذیلی جاتیاں کہلاتی ہیں، جاتیاں یا ذاتیاں، جاتیاں کہتے ہیں ہندی میں، تو بہت ساری جاتیاں ہیں۔ شودر کو مختلف قسم کے پہلوؤں سے انسانی حقوق سے انتہائی محروم کر رکھا تھا،
اور ہزاروں سال سے ان پر ظلم و ستم کے عظیم الشان بہت بڑے بڑے معاملات درج ہوتے تھے. یہ بڑے اونچی ذات کے لوگوں کی عبادت گاہوں میں، رک جاؤ میں آپ لوگوں کو مشاہدہ کر لینے دوں، دیکھ لیجئے، تعارف کرائیں جی، دیکھ لیجئے نا. اب میں ان کو بتا رہا ہوں تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، جب میں تقریر کر رہا ہوں تو آپ انہیں دیکھ رہے تھے. یہ آداب مجلس کے خلاف ہے. تو شودر بڑے محروم تھے. انہی کے رد عمل میں ہندوستان میں گوتم بدھ نے بدھسٹ مذہب بنایا، یا اپنی فکر بنائی جس کو وہ نظام کہتا تھا، اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ برہمنوں کے ظلم و ستم کی یہ مخالفت ہے، اور اس نظام میں جو داخل اور شامل ہوگا اسے انسانیت کے برابر، انسانوں کے برابر حقوق ملیں گے، اس میں اونچ نیچ نہیں ہوگی پیدائشی طور سے. ہاں، برہمن بدھ مذہب بنا، اور یہ بہت تیزی سے پھیلا، دنیا کے آج بڑے مذاہب میں اس کا شمار ہوتا ہے. اگرچہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر اس کی تعلیمات کو تفصیلی طور سے غور کیا جائے تو وہ مذہبی ایک مذہب مکمل مذہب کہلانے کے لائق نظر ہی نہیں آتا. خیر، یہ مختلف تحریکیں، اصلاحی کوششیں اس ہندوستان میں جاری رہیں، لیکن اونچ نیچ کا اور عدم مساوات کا معاملہ ختم نہیں ہوا. پھر جب یہ کانسٹیٹیوشن یا سمویدھان، یا جسے ہم آئین اور دستور کہتے ہیں، اسے بنایا گیا تو اس میں جو بنیادی گارنٹیز لی گئی، اس کی تمہید میں جو بنیادی چیزیں پیش کی گئی، اس میں یہ کہ اس ملک میں سب کے ساتھ انصاف ہوگا، سب کے لیے مساوات اور قانونی برابری ہوگی، سب کو ان کے متعینہ حقوق ملیں گے، مختلف مذہبی کمیونٹیز کو ان کے پرسنل لاز دیے گئے، غیر ہر مذہب کے ماننے والوں کو اس کا اپنا مذہب اپنے دائرے میں منانے کی جو ہے آزادی ہوگی. ہاں، جو سمویدھان کا، آئین کا بنیادی اور فیڈرل ڈھانچہ ہوگا جس میں ہر کسی کے لیے سزاؤں کا اور ان کے گناہوں کی سزا کا معاملہ یکساں ہوگا، اس میں مذہبی آزادی نہیں ہوگی، بلکہ ہندوستانی آئین کے مطابق وہ معاملات انجام پائیں گے. یہ اس اعتبار سے کہ انگریزی سامراج کے ماتحت اس ملک کے باشندوں کے بہت سارے حقوق ہڑپ کر لیے گئے تھے اور ان کو غصب کر لیا گیا تھا، اس اعتبار سے یہ ہندوستانیوں کے لیے واقعی ایک خوشی کا دن تھا. یہ الگ بات ہے بحیثیت اسلام کہ ہندوستانی آئین کو سیکولر جمہوری کہا جاتا ہے، سیکولر لامذہبی. یہ لامذہبی حکومت کی طور پر کہا گیا اس لیے کہ یہ مانا گیا کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں، اس کو ترقی دینے میں، اس کے مختلف گوشوں میں اپنی خدمات پیش کرنے میں کسی ایک مذہب کے لوگوں کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ تمام مذاہب جو یہاں بستے ہیں ان کے ماننے والوں کی اپنی اپنی حصے داریاں ہیں، قربانیاں ہیں، ان کا اپنا کردار ہے. اس لیے ہر ایک کا لحاظ کرتے ہوئے اگر کسی ایک مذہب کو مذہبی طور سے مانا جاتا تو دوسروں کے لیے حق تلفی کی گنجائش ہوتی، شکوہ اور شکایت کا موقع ہوتا. اس لیے دستور ساز کمیٹی اور پارلیمان کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ یہ ملک سیکولر ہو. سیکولر لادینی اس مذہب میں کہ غیر جانبدار. لیکن یہ سیکولر کا لفظ آپ طلبہ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ یورپ اور امریکہ میں اس اصطلاح کو اصل میں اگرچہ لامذہبی یہ بنایا گیا کہ مذہب حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، لیکن حقیقت میں یہ اسلام کو رد کرنے اور مسلمانوں کو نیچا کرنے کے لیے، دبانے کے لیے اس اصطلاح کا بھرپور استعمال کیا گیا. اس کا اپنا پس منظر اور تفصیل ہے، فی الحال میں لمبی باتیں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں نے سنا شیخ نے بتایا کہ آپ حضرات نے ناشتہ بھی نہیں کیا. تو ایک یوم جمہوریہ کی مناسبت سے یہ تھوڑی سی تشریح میں نے کی، اور اس دن کے آنے کے لیے جو پہلے آزادی ملی 15 اگست 1947 کو، وہ آزادی، اس آزادی کے ملنے میں بھی ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے اور قربانیوں کی ایک لمبی حقیقت ہے. اور ان قربانیوں کا سلسلہ ہندوستان کے نصاب تعلیم میں اور عام حکومتی سطح پر غیر مسلم طبقات میں عموماً یہ مشہور ہے کہ جنگ آزادی کا آغاز انگریزوں سے کی غلامی سے، ان کے استعمار سے آزادی کے لیے جو جد و جہد شروع ہوئی، کوششیں شروع ہوئی، اس کا آغاز 1857 میں ہوا. میرٹھ کے ایک واقعے کے تناظر میں اسے بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ آغاز نہیں تھا، یہ اٹھان تھی. اور اس میں یہ وہ مرحلہ تھا جب مسلمانوں کے علاوہ دوسرے متعدد طبقات نے اس میں شرکت اور شمولیت اختیار کی.
اس سے بہت پہلے سے مسلمانوں نے اس سلسلے میں قربانیوں کی کا میدان جو ہے سجا رکھا تھا۔ 1830 میں بالا کوٹ کا واقعہ ہوا جس میں سید احمد اور شاہ اسماعیل شہید ہوئے۔ شہید کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں، کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، میں مشہور تعبیر کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ اور یہ ان کا ایک طبقہ تھا جس کی تیاری میں ایک لمبی کوشش تھی، اس کے پیچھے علماء اور ایک فکر تھی مذہبی اور دینی اعتبار سے بھی۔ اور اس وقت سکھوں سے مقابلہ آرائی میں ان کی اگرچہ شہادت ہوئی، لیکن ان کی تحریک کا رخ سکھوں کے ساتھ ساتھ جو اس وقت اپنے پڑوسی مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، مسجدوں پر قبضہ کر رہے تھے اور بہت مظالم ڈھا رہے تھے، ان سے آزادی اور نجات دلانے کے لیے یہ اس علاقے میں گئے۔ پنجاب وغیرہ میں مقابلہ کیا، سندھ میں پڑاؤ ڈالا، اور سندھ میں یا پاکستان کا جو موجودہ علاقہ ہے جس کو کیا کہتے ہیں، وہ پہاڑی علاقہ جو آزاد کہلاتا ہے، اس موقع پر بھی جب یہاں پورے ہندوستان پر غیر منقسم ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، وہاں انگریزوں کا دور بس نہیں چلتا تھا۔ وہ ایک طریقے سے قبائلی اور پہاڑی علاقہ تھا اور ان پر ان کا زور نہیں چل پاتا تھا، لہٰذا شہیدین کی تحریک نے اپنا مرکز وہاں بنایا۔ ایک تاریخ ہے لمبی کس طریقے سے بنایا، حکومت کے اندر حکومت اور بڑا چلن تھا۔ بعض لوگ بعض غلطیوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی تربیت نہیں ہو سکی، لہٰذا علماء سو نے ان کو اپنے خلاف بھڑکایا۔ انگریزوں اور سکھوں سے زیادہ نقصان اپنوں کو اپنوں سے پہنچا، مسلکی منہجی بنیاد پر اختلاف کی وجہ سے اور کچھ علاقائی تقاضوں کی وجہ سے۔ بہرحال اس علاقے میں پڑاؤ ڈالا، اور پھر 1830 تک تو اہل الحدیث کے ساتھ ساتھ کچھ احناف بھی تھے سید احمد کے نام کی وجہ سے، اور وہ حنفی موجودہ احناف سے بہت کچھ الگ ہے۔ لیکن اس کے بعد 1830 یعنی واقعہ بالا کوٹ کے بعد سے لے کر 1857 کے درمیان جو لوگ انگریزوں کے دانت کھٹے کرتے رہے اور کئی جنگیں لڑی، وہ اس ملک میں صرف اور صرف وہ لوگ تھے جن کو انگریزوں نے وہابی کا نام دیا، اور صحیح میں وہ اہل الحدیث تھے اس ملک کے۔ ان کی قربانیوں کا میں چاہتا تھا کہ کچھ حصہ بیان کروں، صرف ایک قول جو بہت مشہور ہے اور آپ نے بارہا سنا ہے۔ ایک غیر مسلم ڈاکٹر تارا چند کہتا ہے کہ 1857 کے بعد اس ملک میں 5 لاکھ وہابیوں کو موت کی سزا دی گئی الگ الگ ڈھنگ سے، جس میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ صرف بنگال سے 1 لاکھ تھے، اور کم و بیش لاکھ کی تعداد کے قریب علماء اہل حدیث تھے۔ 1857 میں یہ ظلم کیوں کیا گیا؟ جب یہ طوفان آزادی یا تحریک آزادی اٹھی جس کو انگریز غدر کہتا تھا، تو اس طوفان کے اٹھنے کا سبب کیا تھا؟ ڈاکٹر ولیم ہنٹر کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ اس نے تحقیق کرنے کے بعد اپنی جو رپورٹ پیش کی، اور اور انڈین مسلم اس کی کتاب ہے، جو رپورٹ پیش کی اس میں کہا کہ اس ہندوستان میں ہماری حکومت کو اگر کسی سے خطرہ ہے، اور یہ آگ جو جس چنگاری سے بنی وہ دراصل وہابی تھے۔ وہابی اہل حدیث کو اس لیے بھی کہا کہ یہاں کے لوگ ان کا تعاون نہ کریں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو اس زمانے میں خوب بدنام کیا گیا تھا، اہل بدعت میں آج بھی وہ بدنام ہے، تو ان کے نام سے ان سے نفرت پیدا کی جائے کہ لوگ ان کا تعاون نہ کریں، ان کا ساتھ نہ دیں، اس لیے ان کو وہابی کہا گیا۔ اور ولیم ہنٹر کی اس رپورٹ کے بعد وہابیوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی۔ آمین بالجہر اور رفع الیدین کرنے والے اگرچہ یہ شوافے بھی کرتے ہیں، لیکن احناف کے بیچ اسی سے ان کی پہچان ہوتی تھی۔ یہ جہاں بھی نظر آتے ان کو پکڑا جاتا، CID اور مخبرین کے ذریعے سے ان کو پتہ لگایا جاتا، فوراً گرفتاری ہوتی۔ جو مشہور تھے ان کی جائیدادوں کو ضبط کیا گیا، مقدمات قائم کیے گئے، کالے پانی کی سزائیں دی گئی، ان کو کوٹریوں میں بند کیا گیا، ہاتھی سے کچلوایا گیا، پھانسی دی گئی، بم سے اڑایا گیا۔ 5 لاکھ وہابیوں کو قتل کیا گیا۔ اس کی روداد جب انگریزی پارلیمنٹ میں اس وقت پیش کی گئی تو بہت سارے ممبران پارلیمنٹ روتے ہوئے پارلیمنٹ ہال کے باہر چلے گئے کہ اتنے شدید مظالم کیسے ڈھائے جا سکتے ہیں انسانوں پر۔ ایسے سخت حالات گزرے۔ اور ان ساری قربانیوں کے بعد یہ 1857 کا نتیجہ تھا، اور میں اس تفصیل میں نہیں گیا کہ اس چنگاری کو ہوا دینے والے یا اس کی بنیاد بننے والے اصلاً اہل الحدیث ہی تھے۔ چنانچہ اس کے بعد 1857 کے اس واقعے کے بعد یا میرٹھ کی شورش کے بعد مختلف طبقات بھی اس قافلے میں شریک ہوئے، اور ہر ایک اپنے اپنے محاذ سے انگریزوں سے جو ہے مقابلہ آرائی شروع کرتا ہے۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ کردار آج ہم کہنا چاہتے ہیں ہندوستان کے پس منظر میں کہیں تو لوگ بڑے حیرت سے سنیں گے۔ ڈاکٹر تارا چند کا میں نے جملہ بتایا، مولانا غلام رسول مہر رحمہ اللہ
جنہوں نے 20 سال سے زیادہ مدت لگا کر اس تاریخ کو مرتب کرنے کی کوشش کی، 20 سال سے زیادہ لگایا۔ وہ لکھتے ہیں اپنے سرگزشت مجاہدین، جو ایک سلسلے کی تیسری کڑی ہے اپنی کتاب میں، اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں قریب قریب الفاظ ایسے ہی ہیں کہ اس ہندوستان کو حریت و آزادی دلانے کے لیے اسلامیان ہند نے، اور بطور خاص میں وہابیوں نے یعنی اہل الحدیث نے جتنا خون بہایا ہے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں نے اور بطور خاص اہل الحدیث نے جتنا خون بہایا ہے، دوسروں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا۔ یعنی اگر ان کی قربانیاں سمندر کی حیثیت رکھتی ہے تو ان کے مقابلے میں دوسروں کی قربانیاں چلوؤں کی مانند بھی نہیں ہے۔ یہ کوئی مولانا مہر نے جو ہے مبالغہ نہیں کیا، خود پنڈت جواہر لال نہرو نے بہار کے ایک پروگرام میں اپنے خطاب میں صادق پور کے علماء اور خاندان صادق پور جو اہل الحدیث کے تھے، مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، اور ایک لمبی فہرست ہے مولانا یحییٰ علی، جن کی قربانیاں ایسی ہے کہ پنڈت نہرو نے کہا تھا کہ اگر علماء صادق پور کی تحریک آزادی یا انگریزوں کی مخالفت کرنے کی کوششوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور باقی تمام مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو علماء صادق پور یا خاندان صادق پور کے لوگوں کی قربانیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں نے دی، لیکن 1947 کو جب آزادی کا سورج طلوع ہوا تو اس آزادی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے لوگوں کے لیے ایک افسوسناک واقعہ، حادثہ اور تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ کہیے، یہ رونما ہوا کہ ملک تقسیم ہو گیا، پاکستان اور ہندوستان۔ اس تقسیم کی تفصیل سے قطع نظر، اس کے بعد جو لوگ، جو مسلمان اس ملک میں رہ گئے اور اسی کو ترجیح دی یہاں رہنے کو، یہاں ایک طبقے نے مسلسل ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا، تشہیر کی، مزاج بنایا کہ تقسیم ہند کے ذمہ دار مسلمان ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے پورے طور سے۔ اور ہندوستان کی تقسیم کے بعد مسلمانوں کو ایک طریقے سے ان کا حق مل گیا۔ 1857 میں مسلمانوں کے ایک چوٹ پہنچی تھی، اور اس میں خاص طور سے اہل الحدیث کو۔ پھر تقسیم ہند کے وقت بھی جو شورشیں اور ہنگامے ہوئے، اس میں بھی سب سے زیادہ چوٹ شمالی ہندوستان کے مسلمانوں کو پہنچی۔ پنجاب تقریباً مسلمانوں سے خالی ہو گیا سوائے مالیر کوٹلا کے، وہاں مسلمانوں کی بڑی اور گھنی آبادی تھی، اور خاص طور سے اہل الحدیث بہت بڑی تعداد میں تھے، ان کے بڑے بڑے علماء بستے تھے۔ امرتسر مرکز تھا ہمارا، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، اور دیگر بہت سارے پنجابی علماء اور دوسرے بہت سارے علماء کرام ہیں۔ یہاں اسٹیج پر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے شاگرد عبد الوہاب موجود ہیں۔ میں کہوں گا طلبہ سے کہ آج ان کی شخصیت تاریخ اہل حدیث کو جاننے کے اعتبار سے ہندوستان میں ایک مرجع کی حیثیت رکھتی ہے، ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ بہت ہلکی ہلکی اور مشہور باتیں ہیں، گہرائی سے آپ ان سے مراجعہ کر کے بات معلوم کر سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی اتنی زبردست قربانیاں رہی۔ تقسیم ہند کے بعد میں کہہ رہا تھا کہ شمالی ہندوستان جو متاثر ہوا، پنجاب، دلی اور اس سے ملحقہ یو پی اور بہار کے کچھ علاقے جو زرخیز اور زبردست بھرپور آبادی والے حصے تھے، بنگال کا جو حصہ اہل حدیثوں کی کثرت سے بھرا ہوا تھا، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک مشرقی پاکستان کے نام سے بنگلہ دیش کی شکل میں چلا گیا، جو بعد میں ہٹ کے بنگلہ دیش بنا، اس میں بھی اہل حدیثوں کی ایک بڑی تعداد گئی۔ بنگال، بہار سب سے زیادہ تحریک اہل حدیث کا مرکز رہے ہیں ماضی میں، مولانا ولایت علی صادق پور بہار میں تھا۔ چنانچہ اس سب سے زیادہ زرخیز علاقے اور اہل حدیثوں کے مردم خیز سرزمین کا کہیں گے یہ دونوں مرتبہ سب سے زیادہ متاثر ہوئی۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، شاید اس سے پہلے بھی بیان کیا ہوں کہ ہندوستان میں جو ایک تشہیر کی جاتی ہے جماعت اسلامی اور کچھ لوگوں کی طرف سے کہ اہل الحدیث یہاں کام نہیں کرتے، یہ انتشار پھیلاتے ہیں، یہ یوں کرتے اور وہ کرتے ہیں، اہل حدیث ہی اس سرزمین پہ کام کرتے تھے۔ اسلام، خالص اسلام کی دعوت اہل حدیثوں میں پیش کی، دعوتی نقطۂ نظر سے، تعلیمی نقطۂ نظر سے، قرآن و حدیث کی جوت جگانے کے لیے۔ سید سلیمان ندوی جیسا شخص یہ اعتراف کرتا ہے کہ اگر ہندوستان میں اہل حدیث اور ان کی تحریک نہ ہوتی تو مدارس سے قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند نہ ہوتی۔ یہاں پرانا جو نصاب درس نظامی کہلاتا ہے، نظام الدین کا، اکبر کے بادشاہ، اکبر کے دربار کے ایک شخص تھے، نظام الدین کا بنایا ہوا جو نظام درس منہج درس تھا، نصاب تعلیم تھا مدارس کا، اس میں قرآن حدیث کا نام و نشان نہیں تھا تقریباً۔ یہ کتب ستہ یا صحائح ستہ جن کو عرف میں کہا جاتا ہے عوامی سطح پر، یہ نصاب کا حصہ نہیں تھی مدارس میں۔ صرف مشکات اور انوار کیا نام ہے، مشارق الانوار
ان دو کتابوں کے ایک ایک باب کو بطور تبرک پڑھایا جاتا تھا، سمجھنے سمجھانے کے لیے نہیں، دلائل کو جاننے کے لیے نہیں، بلکہ تبرک کے طور پر۔ ہندوستان میں جب پہلا قرآن کا ترجمہ شاہ ولی اللہ نے کیا تو آپ نے پڑھا اور سنا ہے کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا کہ یہ آدمی قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ، شاہ اسماعیل کی تحریکوں کا مطالعہ کیجئے، جو انگریزوں سے لڑ رہے تھے، سماجی طور سے بھی لڑ رہے تھے۔ یہاں بیوہ کی شادی ہندوؤں کے سماج کی طرح نہیں ہوتی تھی۔ شاہ اسماعیل نے اس کی کوشش کی، تقویت الایمان لکھی، گھر گھر قدم کا، شہر شہر بستی بستی، یہاں تک کہ طوائف کے کوٹھوں پر بھی گئے اور دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ یہ تفصیل پیش کرنے کا موقع نہیں ہے۔ یہ اتنی ہمہ جہت کوششیں تھی اہل الحدیث کی، بعد میں اسے فراموش کیا جانے لگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے مدارس ڈھائے گئے۔ 1857 کے بعد جہاں ہمارے علماء کو قتل کیا گیا، کالے پانی بھیجا گیا، وہیں ہندوستان میں موجود اہل حدیث مدارس پر بلڈوزر چلائے گئے، ان کو بند کیا گیا۔ صرف دلی میں نے جو پڑھا ہے، کئی مرتبہ بیان کیا ہے، صرف دلی میں 15 مدارس ڈھائے گئے۔ اور تقسیم کے بعد ہندوستان کا جو جامعہ رحمانیہ دارالحدیث دلی میں تھا، جیسا مدرسہ جس کی مثال آج ملتی نہیں ہے، کوئی اور مدرسہ نہیں ہے، وہ تقسیم کے بعد بند کیا گیا۔ جو خاندان اسے چلاتا تھا وہ پاکستان چلا گیا، مدرسہ بند ہوا، اس کے کئی اساتذہ جیل میں گئے، کئی پر مقدمات درج ہوئے، کئی اساتذہ بنارس آ گئے اور وہاں رحمانیہ تشکیل پایا۔ یہ تھوڑا سا تذکرہ میں اس تناظر میں کر رہا ہوں کہ ہماری قربانیاں اس چمن کے سینچنے میں سب سے زیادہ رہی، لیکن تقسیم کے بعد جو حادثہ ہوا اور پھر ایک خاص فکر کے لوگوں نے اپنی تحریک چلائی اور دلتوں یا پچھڑی جاتیوں پر اپنے مظالم پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو ہائی لائٹ کیا، یہ پیش کیا کہ اس ملک کے لیے خطرہ مسلمان ہیں، اس ملک میں مسلمانوں کو ان کا حق مل چکا، اس تقسیم کے ذمہ دار ہیں، اور یہ ایسے ہیں، یہ 2 نمبر کے شہری ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں۔ شاید ابراہیم سر نے اس کی طرف کچھ اشارہ کیا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی ہے۔ مساجد کو، ہر مسجد میں مندر ڈھونڈا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں پر، بازاروں پر، ان کی ملکیت پر جو ہے تو نظر بد ہے، بلڈوزر چلا دیے گئے، بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ہمارے خلاف روز روز نئے نئے قوانین بن رہے ہیں۔ ابھی وقف والا بل جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے، اور اس کی روح سے مسلمانوں کی اوقاف جو بہت بڑی تعداد میں اور بڑے پیمانے پر موجود ہیں، ان کو ہتھیانے اور ان کو مسلمانوں کے ہاتھ سے ہٹانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کے کام کا نہ رہ جائے۔ اور اس میں بلا شبہ ہمارے یہ دینی مدارس اور مساجد بنیادی ٹارگٹ ہیں، اور یہ ٹارگٹ، یہ نشانہ صرف ہندوستان میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں ہے۔ جن لوگوں نے مسلمانوں کو یا اسلام کو سبوتاژ کرنے کے لیے یا اس کو مٹا دینے کے لیے اس کی بھرپور اسٹڈی کی ہے، وہ یہود ہوں، صہیونی ہوں، نصارہ ہوں، ان کے دانشور ہوں، یا پھر ان کے چیلے جو اس ملک میں آج پائے جاتے ہیں، ان کی ساری محنت کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کو اسی وقت زیر کر سکتے ہیں جب ان کو خالص اسلام اور اس کے مصدر قرآن و حدیث سے ان کا رشتہ کمزور کر دیں۔ قرآن و حدیث سے بھی رشتہ کمزور کرنے کے لیے علماء ربانیین کو بدنام کرنا، ان سے لوگوں کا رشتہ کاٹنا، اور مدارس دینیہ کو کھوکھلا بنانا، اور خاص طور سے وہ مدارس جہاں قرآن حدیث اور علوم قرآن اور علوم حدیث کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ اب ایک طرف یوم جمہوریہ کا جشن ہمارے یہاں منایا جا رہا ہے، جہاں یہ گارنٹی ملتی ہے آئین کے کاغذات پر کہ ہر مذہب کو، ہر شخص کو اسی ملک میں اس کا حق، اس کے مذہب کی آزادی، اس کے حقوق ملیں گے، اور دوسری طرف یہ صورتحال سیاسی منظرنامے کے تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمزور طبقات مسلسل مظلوم ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ مظلوم، دلتوں سے بھی زیادہ اگر میں آج کہوں تو مسلمان ہیں، اور دلت بھی بہت مظلوم ہیں، وہ تو صدیوں سے وہ بھی ہے ہندوستان میں مظلوم، اور اسی لیے سیاسی منظرنامے پہ کمزور سی صحیح لیکن سنویدھان بچاؤ، آئین بچاؤ کی ایک تحریک چل رہی ہے۔ ہمارے یہاں اگر ہم دیکھیں اس پس منظر میں تو ایک قسم کی بدحالی، کمزوری اور احساس کمتری یا کم ہمتی نظر آتی ہے مسلمانوں میں۔ عوام تو عوام، میں اپنے طور سے سمجھتا ہوں کہ بہت سارے خواص اور بڑے لوگوں میں بھی آج حوصلے کی کمی پائی جاتی ہے۔ مسلمان صاحب ایمان کبھی حوصلہ توڑتا نہیں ہے، کتنے بھی برے حالات ہو جائیں۔ ہمارے پاس جو دولت ہے، جو طاقت ہے، ہم اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ ابھی آپ نے جو پروگرام دیکھا
یوم جمہوریہ والی ایک مناسبت میں نے پیش کی. دوسری جو مناسبت ہے اس مدرسے میں تقسیم انعامات اور مختلف کارکردگیوں کی. میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تقریریں، خطابات، مختلف علوم و فنون میں مقابلہ جات اور الگ الگ زبانوں میں آپ کو مشق کرائی جا رہی ہے، انعامات دیے جا رہے ہیں، یہ اس کوشش کا نتیجہ ہے کہ اگر اس تربیت کو آپ نے اور ہم نے اختیار کر لیا تو آپ کی تیاری ایسے معاملات کا سامنا کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. تربیت کی جا رہی ہے کہ یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں آپ کو کامیابیاں یوں ہی مل جائیں بغیر محنت کیے ہوئے، بغیر مقابلہ کیے ہوئے، بغیر مسائل کے. دنیا میں کوئی بھی انسان چاہے وہ تخت شاہی پر بیٹھا ہوا اسے مسائل کا سامنا کرنا ہے، آپ کو اور ہم کو بھی کرنا ہے سامنا. اور سب سے زیادہ وہ شخص آزمائش سے گزرتا ہے جو سب سے زیادہ ایمان والا، قرآن و سنت کی دعوت کے میدان میں کام کرنے والا ہو. انبیاء کرام اس سے سب سے زیادہ جوجھے. لیکن میں پہلو یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ آج پیش کیا گیا کہ آپ کو تقریر کی مشق کرائی جا رہی ہے، دعوت کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ آپ کی تربیت کا ایک پہلو ہے ظاہری یا نتیجے والا. اس سے زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے کہ آپ کے اندر روحانی قوت، ایمانی قوت کس درجہ پیدا ہوئی ہے، کس درجہ پیدا ہوتی ہے. یہ اہم اہمیت کی حامل بات ہے کہ آپ اس ادارے میں یا یہ ادارہ جو بنایا گیا اس سے کہیں بڑھ کر آپ کے اندر ایمانی اور دینی غیرت، عقیدے کی پختگی اور دینی بصیرت کو پیدا کرنا چاہتا ہے. ایسے علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، بلکہ وہی خالص علماء ہیں جو آیت آپ بار بار سنتے پڑھتے ہیں، سناتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں. یہ خشیت کہاں سے پیدا ہوگی؟ خشیت انما یخشا خشیت سے بنا ہے، جو دل میں خوف ہوتا ہے اور اس میں تعظیم بھی ہوتی ہے. ایسا خوف جس میں تعظیم بھی ہو. خشیت اور خوف میں لوگوں نے فرق کیا. خوف ڈر کو کہتے ہیں اور خشیت ایسا ڈر جس میں تعظیم بھی ہو. تو اللہ کی تعظیم کے ساتھ اللہ سے ڈرنا. اور عقیدے کے علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی خصوصیت ہے کہ جب آپ اس سے ڈریں گے تو بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ دنیا میں کسی بھی چیز سے آدمی ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن اللہ کی شان اور اس کی ذات ایسی ہے کہ آپ اگر اللہ سے ڈریں گے تو اللہ کی طرف ہی بھاگیں گے کہ اللہ کے عذاب سے پکڑ سے بچانے والا خود اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ ٹاپک سے الگ نہیں ہے. یہ خشیت پیدا کی، جیسے آپ نے تقریر میں انعام لیا، جیسے آپ نے خطابت میں، قرات میں اور دوسرے میدانوں میں انعام لیا، ایسے خشیت میں آپ کو انعام لینا چاہیے اور یہ انعام آپ کو اللہ کی طرف سے ملے گا. اور جس کے اندر خشیت پیدا ہوگی وہی سچا عالم ہے. اور وہ عالم کون سا علم؟ جو اسرار الہیہ کو، اس کائنات کے اسرار اور حقیقت کو جانتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی معرفت رکھتا ہے. جو شخص جتنی معرفت الہی رکھے گا، رب کو جتنا پہچانے گا، اللہ سے اتنا ڈرے گا، وہ ان بطش ربک لشدید، وہ عزیز ذو انتقام ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس کی پکڑ ہے بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بہت سخت ہے. یہ ہمارے اندر ڈر پیدا کرے گا. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے، بہت انعامات کرنے والا ہے بغیر کسی بدلے کی خواہش کے. یہ اللہ کی محبت دل میں پیدا کرے گا. وہ علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، ہمارا اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. آپ کہیں بھی چھپ جائیں لوگوں کی نگاہوں سے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. یہ اللہ رب العالمین کا ڈر، اس کے نافرمانی سے بچنے کا جذبہ دل میں پیدا کرنے والا ہے. اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی معرفت جیسے جیسے حاصل ہوگی، خشیت آئے گی اور صحیح عالم بنیں گے. میں اس مناسبت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو یوم جمہوریہ کے تناظر میں اور موجودہ حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے، ہمارے خلاف کوششیں ہیں، سازشیں ہیں، بڑی منظم ہیں. اس سے اس وقت ہمیں اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جب ہمارے اندر حقیقی معنی میں یہ اس علم کی قوت ہو. یہ علم جو قرآن و سنت کا علم ہے، یہ علم نبوت ہے. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سب سے بڑا ہتھیار تھا، ہمارا بھی ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بہادر دنیا میں کوئی نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. اور ان کو آزمائشوں سے تو گزرنا پڑا، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہمیشہ رہی. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے. ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی ہے، عزیز ہے، غالب ہے، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے.
آج ہم سمجھتے ہیں کہ عزت اس کو ملے گی جو دولت والا ہو، اقتدار والا ہو، سیاسی قوت حاصل کر لے، اقتصادی قوت حاصل کر لے، تعلیمی ڈگریاں حاصل کر لے، چاہے ایمان ہو کہ نہ ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو عزت نہیں ملے گی، ایمان ہے تو غلبہ اور قوت ملے گی، یہ قرآن کہہ رہا ہے عزت ملے گی۔ لیکن منافقین سمجھتے نہیں، وہ منافقین مخالفین تھے۔ آج ہمارے درمیان بھی جو لوگ ہیں، ہم اور آپ بھی سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہمیں عزت چاہیے، غلبہ چاہیے، تو اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ تعلیم ہے، جس کو ہم اور آپ اور آج دنیا کے بہت سارے لوگ کمتر سمجھ رہے ہیں۔ قرآن و سنت کی یہ تعلیم اور مرکز امام بخاری اور اس جیسے دوسرے ادارے جس تعلیم کو زندہ رکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، یہ ہماری اصل قوت ہے۔ میں طلبہ سے آج کے اس سالانہ پروگرام میں یہاں آخری بات، اور یہ ایک سمجھ لیجئے کہ میں نصیحت کہیے یا مشورہ کہیے، ایک یاد دہانی کہیے، ایک سبق یاد کی یاد دہانی کہیے، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا مقام پہچانے تو ہماری سب سے بڑی قوت اور طاقت ہماری روحانی قوت۔ روحانی طاقت کے سامنے مادی قوت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا تھے، پوری قوم سے لڑ رہے تھے، نمرود کے سامنے ڈٹ گئے۔ کیا طاقت تھی مادی اعتبار سے سوائے ایمان و توحید کے، اللہ کی مدد کی؟ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یہ دونوں جا رہے ہیں فرعون کو دعوت دینے اللہ کے حکم سے۔ کہا کہ ایک گناہ کیا ہے میں نے، موسیٰ علیہ السلام نے، ہمیں ڈر ہے، تو کہا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ یہ معیت کا معنی بھی ہو گیا۔ اللہ رب اب دیکھیے کہ فرعون کے سامنے، فرعون وقت کا سب سے، کہتے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں جو واقعات ہم تک آتے ہیں انبیاء کے مقابلے کے، جتنے انبیاء کا تذکرہ ہے ان میں سب سے زیادہ زور آور، مکابر، معاند، حق کا معاند اور متکبر، گھمنڈی اور طاقتور سب سے زیادہ جو گزرا ہے وہ فرعون ہے۔ کئی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں بہت بڑی عبرت کا، بہت بڑا وقت کی طاقت، اس وقت کے حساب سے آج کی زبان میں بولے سپر پاور۔ اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک ایسے گھر میں پیدا ہوتے ہیں کہ بچاؤ کے لیے ان کو اللہ کے حکم سے ان کی والدہ نے دریا میں ڈال دیا، ایک چیز میں کسی چھوٹے موٹی جگہ میں لکڑی پر رکھ کے دریا میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی فرعون کے گھر میں ان کے، دیکھیے کہ اللہ کی حکمت، جو مارنے والا ہے اسی کے گھر میں پرورش کا انتظام کیا۔ اللہ کی قدرت چاہے تو ہر ناممکن ممکن نظر آتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اصل قوت میں یہ عرض کر رہا ہوں ہماری روحانی قوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے مکہ میں آپ اور مسلمانوں کا کیا حال تھا۔ نوح علیہ السلام قوم کے سامنے کمزور، شعیب علیہ السلام کمزور، یہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان جیسے چند انبیاء کا ذکر ملتا ہے جن کے پاس قوت، سلطنت، اقتدار پوری طاقت کے ساتھ موجود تھا۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور سے اہل باطل یا باطل قوتیں وہ مضبوط رہیں اور اہل حق ظاہری طور پر کمزور رہے، لیکن نتیجہ کس کے حق میں کیا؟ اللہ رب العالمین۔ میں اکثر کہتا ہوں سب سے زیادہ طاقتور ہمارے پاس کوئی چیز ہے تو ہماری روحانی قوت ہے، ہماری دعائیں، ہماری پکار، ہمارا ایمان، اللہ کی خشیت، ایمانداری، سچی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں یہی ساری چیزیں دیتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو ان کے پاس کون سا نیٹ ورک تھا کہ اپنے آپ کو بچاتے؟ یہ دعا تھی۔ آپ کسی بھی حالت میں کہیں بھی رہیں، کوئی ذریعہ، کوئی سبب، کوئی دنیاوی طور سے کوئی ہتھیار، وسیلہ آپ کے پاس نہ ہو، لیکن دعا کرنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ دل کی گہرائی سے گڑ گڑا کر اخلاص کے ساتھ اللہ کے جناب میں ہاتھ پھیلائیں تو قرآن، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کو شرم آتی ہے کہ ایسے بندے کا ہاتھ وہ خالی لوٹاتے۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی قوت نہیں ہے، حالات کیسے بھی ہوں۔ اور یہ مرکز امام بخاری اور ایسے ادارے، ہم جو جس ادارے میں پڑھا رہے ہیں، یہاں جو تقسیم انعامات کیا گیا، میں بات کو پھر سے دہراؤں، یہ مختلف سرگرمیوں کے لیے کیا گیا ہے، لیکن ان سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ اور ہم اپنے اندر ایمان کی تربیت کریں، اللہ کی خشیت پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص اور جذبہ صادق دین کے لیے پیدا کریں۔ ہم اگر سچے پکے مومن بنیں گے، ہم اگر سچے پکے داعی بنیں گے، تو مخالف کی کتنی بھی قوتیں چلیں، وقت کے سپر پاور ہوں، حکومتیں ہوں، کوئی تنظیم ہو، کوئی قانون بنائے، انشاءاللہ اللہ کی جب حفاظت ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بکا نہیں کر سکتی۔ یہ آج یہ سالانہ پروگرام میں یہ پیغام لے کر جانا چاہیے کہ ہمیں یہ میں نے اس کو غیر اہم نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ساری سرگرمیاں، صلاحیتیں پیدا کرنا ضروری ہے، لیکن جو چیز بنیاد ہے
وہ ایمانی جذبہ، صحیح عقیدہ اور اپنے آپ کو اچھے کردار والا بنانا. جب آپ کا عقیدہ اور جذبہ دل میں صادق جذبہ ہوگا، خشیت ہوگی، تو آپ کا کردار بھی اچھا ہوگا. کردار اچھا ہوگا تو دنیا بھی آپ کا لوہا مانے گی اور اللہ رب العالمین بھی آپ کی مدد فرمائے گا، ہماری مدد فرمائے گا. اور یہ جو چیلنجز آ رہے ہیں، مخالفتیں ہو رہی ہیں، ہمارے خلاف سازشیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو گھیرتی جا رہی ہیں، یہ گھیرا ٹوٹے گا اور اللہ کی مدد آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دنیا میں بھی کامیابیوں سے نوازے اور آخرت میں بھی کامیابیوں سے نوازے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ بات تھوڑی سی طویل ہو گئی. مجھے شیخ صدیق صاحب نے بتایا تھا کہ آپ حضرات نے ناشتہ نہیں کیا ہے، میں اس کے لیے تھوڑا سا حائل ہو گیا اور ارادہ تھا کہ مختصر سی بات کہیں، اور اب بھی میں نے بہت سارے پہلوؤں کو چھوڑا. ایک جمہوریہ میں جمہوریہ کے اعتبار سے بھی ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے اور اس اعتبار سے بھی کہ ہم